رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب یہ بات کہ بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم ہوگا، کس مسند حدیث کی کتاب میں ان مخصوص الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں ایسے بوڑھے افراد کے بارے میں وہ عید ضرور آئی ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی برے اعمال اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، بڑھاپے میں انسان کے جذبات اور خواہشات عام طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور اسے دنیا کے عارضی لطف اور لذت سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص بڑھاپے میں بھی زنا جیسے سنگین گناہ میں ملوث ہو تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی اصلاح کی کوشش نہیں کی اور گناہوں سے باز نہیں آیا۔ بڑھاپے میں انسان کے پاس وقت پر موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی غلطیوں کی تلافی کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، لیکن زنا جیسے گناہ میں مبتلا رہنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں عمومی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی شخص کے اعمال اس کی آخرت کا فیصلہ کرتے ہیں، نہ کہ عمر یا کسی اور دنیاوی معیار کے ذریعے۔ اس حوالے سے خاص طور پر ان بوڑھوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اپنے بڑھاپے کی عمر میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین قسم کے لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک وہ بوڑھا جو زنا کرے، دوسرا جھوٹا بادشاہ اور تیسرا متکبر فقیر۔ بادشاہ یا کسی بھی عہدیدار کے پاس اختیار اور طاقت ہوتی ہے، اس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرے اور سچائی پر قائم رہے، اور اگر وہ جھوٹ بولے یا اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرے تو یہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ظالم حکمران یا لیڈر جو اپنے فائدے کے لیے دھوکہ دہی کرے، جھوٹ بولے یا انصاف کو پامال کرے، اس کی پکڑ سخت ہوگی کیونکہ اس کی غلطیاں زیادہ لوگوں پر اثر ڈالتی ہیں۔ تکبر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، لیکن فقیر کے لیے تکبر زیادہ عجیب اور ناقابل قبول ہے کیونکہ فقیر کو اپنی حالت کے بعد عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ایک فقیر اپنی حالت کو نظر کرتے ہوئے دوسرے پر تکبر کرے تو یہ اس کے کردار کی بڑی کمزوری ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ فقیر کی عاجزی اور شکر گزاری اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ تکبر کرے اور اپنی آخرت برباد کر لیتا ہے۔ قرآن و سنت میں بار بار تاکید کی گئی ہے کہ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، خاص طور پر بڑھاپے میں، نیکی کی طرف رجوع کرے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو کوئی اللہ کے راستے سے روگردانی کرے اللہ اسے لمبی زندگی عطا کرے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 94۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو تین افراد بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک وہ شخص جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، دوسرا وہ جس کا دل مسجدوں سے لگا رہے، تیسرا وہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں۔ یہ احادیث اور تعلیمات ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں بڑھاپے میں خاص طور پر نیکیوں کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اللہ کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت انسان کی زندگی کے امتحان کا اختتام قریب ہوتا ہے۔ ایسے گناہوں سے بچنا ضروری ہے جو آخرت میں عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب یہ بات کہ بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم ہوگا کسی بھی حدیث کی کتاب میں ان مخصوص الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ البتہ اسلام میں ایسے بوڑھے افراد کے بارے میں وعید ضرور موجود ہے جو اپنی عمر کے آخری حصے میں بھی برے اعمال اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اسلام کے مطابق بڑھاپا وہ وقت ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ موت قریب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمر میں بھی سنگین گناہوں میں مبتلا ہو، وہ نہ صرف اپنے لیے نقصان دہ ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی برے اعمال کی مثال بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو توحید پر قائم ہوں، اللہ کے احکامات کی پابند ہوں۔ اگر کوئی شخص
بڑھاپے میں بھی اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرے، جیسے زنا، تکبر، ظلم یا دیگر سنگین گناہ، تو اللہ کی رحمت اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ایسی تعلیمات کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں اللہ کے قریب ہو جائے، گناہوں سے باز آ کر توبہ کرے، اپنی اولاد اور معاشرے کے لیے نیک مثال قائم کرے۔ اس موضوع پر جو باتیں مسند احادیث سے ثابت ہیں، ان میں ذکر کیا گیا ہے کہ بڑھاپے میں گناہوں پر قائم رہنا زیادہ قابل مذمت ہے، کیونکہ انسان کے پاس شہوت اور دنیاوی لذتوں کی کشش کم ہو جاتی ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرے۔ بڑھاپے میں انسان کی شہوت اور جسمانی خواہشات کمزور ہو جاتی ہیں اور وہ زیادہ روحانی ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر بڑھاپے میں بھی انسان سنگین گناہوں جیسے زنا میں ملوث ہو، یہ اس کی کردار کی پختہ خرابی اور اللہ کے ساتھ بغاوت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لائیں اور کم از کم توحید کے قائل ہوں، لیکن وہ لوگ جو گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، بڑھاپے میں بھی اصلاح کی طرف نہیں آتے، وہ شفاعت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آیا، میری شفاعت اس شخص کے لیے نہیں ہوگی جو دین میں غلو کرے یا حدود اللہ کو توڑے۔ قرآن مجید میں بھی ان لوگوں کے بارے میں سخت تنبیہ کرتا ہے جو اپنی آخری عمر میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے۔ سورۃ السماء آیت نمبر 38۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور سرکشی کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ سورۃ نجم آیت نمبر 53۔ پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں حد سے گزر گئے۔ اسلام میں بڑھاپے کو اللہ کے قریب ہونے کا وقت سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو طویل عمر پائے اور نیک عمل کرے، اور سب سے بدترین انسان وہ ہے جو طویل عمر پائے اور برے عمل کرے۔ بڑھاپے میں انسان کے لیے نیکی، توبہ اور اصلاح کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمر میں بھی اللہ کے حکم سے بغاوت کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کی مذمت اس لیے ہے کہ وہ اپنے وقت اور موقع کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ انسان کی عمر کا حصہ وہ ہوتا ہے جو وہ جوان ہوتا ہے۔ عمر کے اس حصے کی قدر کرنی چاہیے اور اس عمر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آگے غنیمت جانو: اپنی زندگی کو موت آنے سے پہلے، اپنی فراغت کو مشغول ہونے سے پہلے، اپنی خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا جائے۔ اس نے اپنی عمر اس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں پوسیدہ کیا، اس نے اپنی علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ پھر ترمذی شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 40 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کے غضبناک کرنے کو اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر اسلام میں 50 سال تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ اس پر حساب کو آسان کر دیتا ہے۔ عمر کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن ارذل عمر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تم کو وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل یعنی ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے تھے، اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے پناہ مانگی ہے۔ یہ ارذل عمر یہ ہے کہ اس بارے میں علامہ آئینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو کے کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت کی طرف لوٹ جائے، اس کی سماعت اور بصارت کمزور ہو جائے اور اس کی عقل کام نہ کرے۔